کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بے شک اللہ پاک نے میری امت کے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنے کے بدلے اعلیٰ درجات رکھے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشق درود کہتے ہیں جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک دعا میں تم پیشتر درود پڑھو، پہلے درود پڑھو پھر دعا مانگو۔ نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ارشادات غوث اعظم ہم سن رہے ہیں۔ یہ مہینہ ربیع الاخر، اسلامی مہینہ جو ہے اس کو ربیع الاخر کہتے ہیں، اور عاشقان اولیاء اس کو ماہ فاخر عبد القادر بھی کہتے ہیں، ماہ عبد القادر، کیونکہ اس مہینے کی 11 تاریخ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، اور کس شان کے ساتھ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ ذکر اللہ کر رہے تھے، اللہ 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 اللہ۔ آپ کی ولادت ہوئی 1 رمضان کو، اس وقت بھی آپ اللہ 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 کر رہے تھے، اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا میں آئے، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے اور لوگوں کو اللہ اللہ کرواتے رہے میرے غوث پاک، اور دنیا سے اللہ 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 کرتے ہوئے آپ تشریف لے گئے۔ کیا شان پائی، سبحان اللہ۔ غوث پاک کے ارشادات میں ہم روزانہ کوئی ٹاپک لیتے ہیں، کیونکہ غوث پاک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی اسلام اور عالم باعمل، حافظ قرآن، مفتی اسلام تھے، اور دنیا بھر سے لوگ آپ سے مسائل پوچھتے تھے۔ آپ بیانات بھی فرماتے تھے، اور بیانات کے اندر آپ کے 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور اللہ کی شان، جو آواز وداؤٹ اینی مائک اور اسپیکر کے، جو آواز اول شخص سنتا وہی آواز پیچھے والا شخص بھی سنتا تھا، بلکہ غوث اعظم کے بیانات کو اولیاء کرام اپنے اپنے مریدوں کو دور دراز علاقوں میں بٹھا کر سنایا کرتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ روحانی کنیکشن، سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کے بیانات کو سن کر لوگوں کی اصلاح ہوتی تھی، لوگ کفر سے توبہ کرتے تھے، لوگ گناہوں سے توبہ کرتے تھے، برے عقیدوں سے باز آتے تھے۔ تو غوث پاک کے ارشادات میں آج ہم سخاوت کا ذکر سنیں گے کہ آپ نے سخاوت کے تعلق سے کیا اپنے مریدوں کی، اپنے ماننے والوں کی، اپنے چاہنے والوں کی تربیت کی، اور خود آپ کی سخاوت کا کیا علم تھا۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا، بڑا وہ پریشان، افسردہ ہے، غمزدہ ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی حضور دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا تھا، جو کشتی والا ہے نا، ملاح، سیلر، اس نے مجھے بغیر کرائے کے کشتی میں نہیں بٹھایا، میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی، ایک عقیدت مند آیا، اس نے غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ کیا نذرانہ تھا؟ 30 سونے کے سکے، 30 دینار۔ میرے مرشد نے وہ اس سے لے کر وہ 30 کے 30 دینار اس غریب شخص کو عطا فرما دی۔ ارشاد فرمایا جاؤ یہ دینار اس ملاح کو، کشتی والے کو دے دو، اور اسے کہہ دو آئندہ کسی غریب شخص کو دریا پار کروانے پر انکار نہ کیا کرے۔ سبحان اللہ، یہ ہے سخاوت غوث اعظم۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان اپنے
کلام میں غوث اعظم کی شان بیان کرتے ہیں، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم گھرا ہے بلا میں بندہ تمہارا گھرا ہے بلا میں بندہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا تم ہی درد کی دو دوا غوث اعظم تم ہی درد کی دو دوا غوث اعظم جو دکھ بھر رہا ہوں جو غم سے رہا جو دکھ بھر رہا ہوں جو غم سہ رہا ہوں کہوں کس سے تیرے سوا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم۔ حضرت شیخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق کامل زیادہ فضیلت والے اعمال۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمائے، میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس 1000 دینار آئیں تو شام تک ایک پیسہ نہ بچے، میں سارا غریبوں میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں، بھوکوں کو کھانا کھلا دوں۔ وہ تو مال سنبھال کے رکھتے کہ کام آئے گا۔ اللہ کے بندے، خرچ کرنا کام آئے گا، رکھ کر کیا کام آئے گا؟ زکوٰۃ دے کر کام آئے گا نا، مسجد بنا کر کام آئے گا، یہ غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرے گا تو پھر کام آئے گا۔ غوث اعظم کے جد اعلیٰ ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے ایک بار ایک سونے کے سکے کو اپنے ہتھیلی پر رکھا، فرمایا جب تک میں تجھے خرچ نہیں کروں گا تو مجھے فائدہ نہیں دے گا۔ یہ خرچ کریں گے تو فائدہ ہوگا نا، خرچ تو کریں، فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم چھوڑ کر جائیں گے جو کچھ دنیا سے، وہ تو بعد والوں کا نا، ہمارا تھوڑی ہے۔
ہمارا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مہمان نواز بہت تھے، روزانہ آپ کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا اور آپ مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پیر و مرشد کمزوروں کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، بیماروں کی عیادت کرتے اور دین حاصل کرنے میں جو تکلیفیں آتی اس پر صبر کیا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم کمائی کر کے کھاؤ، دین فروشی سے نہ کھاؤ، اپنی کمائی سے دوسروں کو بھی دلداری کرو۔ ایمان والوں کی کمائی صدیقوں کے برتن ہیں، ان کے کسب پیشے محنت کی غرض صرف فقیروں اور مسکینوں کی خدمت ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی کمائی کس کے لیے ہوتی ہے؟ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ وہ اللہ کی مخلوق پر رحمت کرنے کی آرزو رکھتے ہیں، ان کی خیرات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا، لوگ اللہ کی عیال ہیں، سب لوگوں کا پالنے والا اللہ ہی ہے نا، تو ان معنوں میں تمام لوگ جو ہیں اللہ کی عیال ہیں، اور لوگوں میں اللہ پاک کا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ پاک کی عیال کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہے، بھئی اللہ کا بندہ ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، نبی کا غلام ہے، ضرورت مند ہے، کرو اس کی مدد بھائی، کھلاؤ کھانا اس کو، دو کپڑے اس کو، اللہ نصیب کرے۔ اور قرآن کریم بھی ہمیں یہ تاکید کر رہا ہے کہ تم غریبوں پر خرچ کرو، لاچاروں پر خرچ کرو، ناداروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، محتاجوں پر خرچ کرو، ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ کپڑے نہیں، جن کے پاس ان کو کپڑے پہناؤ، جو بھوکے ان کو کھانا کھلاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اور اللہ کی محبت میں عزیز مال رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں کو اور گردنیں آزاد کرنے میں خرچ کر۔ اعمال میں اصل نیکی یہ ہے، اللہ کے نیک بندے اپنا مال سے نیچرلی فطری طور پر محبت ہوتی انسان کو، اس مال سے بڑھ کر ان کو مولا کی محبت ہے، اور اپنے مال کو مولا کی رضا کے لیے یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، مسافروں پر خرچ کرتے ہیں، بھکاریوں پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ بھکاری نہیں جو پروفیشنل ہیں، جو خام خواہ مانگتے ہیں، مال بڑھانے کے لیے مانگتے ہیں، ان کا تو یہ سمجھے پیشہ ہے، ان کو نہیں، جو ضرورت مند ہے۔ غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، اب غلاموں کا دور نہیں ہے، تو جہاں موقع ملے کوئی عزیز رشتہ دار غریب مسلمان قیدی ہے اس کو کوئی چھڑا دو بھائی، اس کا کوئی جرمانہ ہے، غریب آزاد ہو جائے، قرض دار ہے اس کا قرضہ ادا کر دیں، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کریم نصیب کرے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تندرستی بخل کے وقت صدقہ کرو۔ اس آیت کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ فرمایا تمہیں چاہیے تندرستی اور بخل کے وقت صدقہ کرو، کیونکہ تمہیں مالداری کی امید اور فقر و فاقے کا ڈر ہے۔ تندرستی ہے، خرچ کر لو، بیمار ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ اور بخل پیدا ہوتا ہے، کنجوسی پیدا ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں دو، اللہ تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ تندرستی میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر، بادشاہ پیر، پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے شیطان سے پوچھا مخلوق میں سب سے زیادہ تیرا پسندیدہ کون ہے؟ کہا جو کنجوس ہے ایمان والا مگر کنجوس ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ شیطان کو بڑا پیار ہے کنجوس سے، نہ زکوٰۃ دے، نہ قربانی کرے، نہ رشتہ داروں پر خرچ کرے، جہاں جہاں شریعت نے خرچ کرنا واجب قرار دیا خرچ کرتا ہی نہیں ہے، یہ کنجوس ہے۔
اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا تیرے نزدیک سب سے برا کون ہے؟ کہا ایسا شخص جو فاسق ہے مگر سخاوت کرتا ہے، گناہ گار بھی ہے مگر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے۔ کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب سنیں شیطان نے کیا کہا۔ شیطان نے کہا ایمان والے کنجوس سے مجھے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ کنجوسی کی وجہ سے گناہ کرے گا، اور جو سخاوت کرتا ہے اللہ کا نافرمان، مگر یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے رب کائنات اس کے گناہ مٹا دے گا۔ اللہ کریم توفیق دے۔ اور سخاوت کے اور اس کے بھی درجے امام غزالی نے اور بزرگان دین نے ہماری اس تعلق سے تربیت بھی کی ہے۔ سخاوت میں اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ایثار۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، میں اس کو ترک کر دوں، اپنے بھائی کے لیے ایثار کر دوں۔ اللہ اکبر، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اپنی ضرورت کا مال دوسرے پر خرچ کر دینا، ضرورت یا ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے۔ اور حاجت کے وقت خرچ کرنا دشوار عمل ہے۔ سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ آدمی حاجت کے باوجود دوسروں پر سخاوت کرے۔ جو مالدار ہیں انہیں اللہ پاک نے اتنا مال کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا، یہ آزمائش امتحان ہے، اس لیے دیا ہے کہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی مدد کرو۔ جیسے کسی کو مال دیا جاتا ہے کہ اوروں پر بھی خرچ کرو۔ جیسے مالدار لوگ بعض اوقات کسی کو دے دیتے ہیں، یار آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی کا علاج کروا دیں۔ تو رب کائنات نے اپنے بندوں میں سے جن کو زیادہ مال دیا اس لیے دیا کہ اس کے بندوں پر خرچ کریں۔ دیکھیں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 19 میں کیا ارشاد ہوتا ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ مانگنے والے کون ہیں؟ جن کو ضرورت پیش آتی وہ کہتے ہیں یار میری مدد کرو، بچی کی شادی ہے، واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں، میری مدد کرو، گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ اور محروم کون ہے؟ ضرورت مند تو ہے مگر شرم کی وجہ سے مانگتا نہیں۔ تو بہن ہے، بھائی ہیں، پھپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، تایا ہے، نانا دادا، نانی دادی، ماں باپ، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار، شرم کی وجہ سے مانگیں گے بھی نہیں۔ بھائی ضرورت ہونا نا مجھ سے لے لینا، ارے وہ شرمائے گا کہتے ہوئے خود ہی دے دینا بھائی۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کا شغل سخاوت کرنا، خلق خدا کو آرام پہنچانا ہے۔ وہ لٹانے والے بخشش کرنے والے ہیں، بخشش کرنے والے، خیرات کرنے والے، لٹانے والے، دینے والے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے جو کچھ انہیں ملتا ہے اسے سمیٹ لیتے ہیں۔ فقیروں مسکینوں پر جو کہ تنگ دست ہیں وہ عطا کرتے ہیں، قرض دار کو قرض ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے، ان کے قرضے ادا کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہ بادشاہ ہیں، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ شاہان دنیا صرف لوٹتے ہیں، بخشش نہیں کرتے، عطا نہیں کرتے۔ اولیاء کے پاس جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، جو موجود نہ ہو اس کا منتظر رہتے ہیں، یعنی کب مال آئے گا اور اللہ کے راہ میں ہم لٹائیں گے، خرچ کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں پیر و مرشد کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی ان نصیحتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر ایک بار کوئی آفت آئی، ساری کی ساری قوم اس وقت کے نبی کے پاس حاضر ہو گئی، کہنے لگی، قوم کہنے لگی ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جس پر ہمارے عمل کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مصیبت ٹل جائے۔ اس وقت کے جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے اللہ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی بنی اسرائیل سے کہہ دو اگر میری رضا چاہتے ہیں تو مسکینوں کو راضی کرو، اگر تم ان کو ناراض کرو گے تو میں ناراض ہوں گا، اگر تم مسکینوں کو، غریبوں کو راضی کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو راضی کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اس کے بندوں کو راضی کریں سخاوت کر کے، مال خرچ کر کے۔ اور غوث پاک یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں غافلو سنو، تم ہمیشہ مسکینوں کو ناراض کرتے ہو اور اللہ کی رضا چاہتے ہو،
ایسی حالت میں وہ تم سے راضی نہ ہوگا بلکہ تم اس کی ناراضی میں پڑو گے۔ تو اے عاشقان اولیاء، رشتہ داروں پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، مسافروں پر خرچ کریں، سائلوں کو جو ضرورت مند مانگتے ان پر مال خرچ کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنے مال سے فقیروں کے دکھ بانٹو، اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق تھوڑی بہت جو مدد ان کی ہو سکے کرتے رہو، ان کے سوال کو رد کر کے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اللہ پاک کو عطا بہت محبوب ہے، اللہ پسند کرتا ہے اس کے بندے اس کے بندوں پر خرچ کریں۔ عطا کرنے میں تم اللہ کی موافقت کرو، اس کے شکر گزار رہو، اس نے تمہیں اس نیکی کی توفیق بخشی، اور مال ملنے اور عطا کرنے کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ کریم نے مال عطا کیا، اب اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ اچھا، پھر شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم شکر کریں گے تو اللہ کریم ہمارے مال میں اضافہ کر دے گا، نیکی کی توفیق میں برکت کر دے گا۔ اور یاد رکھیں، سخاوت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ میں سے۔ آپ نے کبھی کسی حاجت مند کو، ضرورت مند کو خالی نہیں لوٹایا، کیونکہ آپ کے رب نے آپ سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والوں کو جھڑکو نہیں۔ جب بھی کوئی حاضر ہو، جھڑکنا نہیں ہے، اسے کھانے کے لیے عطا کر دیں، یا اچھے اخلاق اور نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا عذر بیان کریں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت سب سے بڑھ کر، کیونکہ آپ کے عادات کو اللہ کریم نے، آپ کے خلق کو اللہ کریم نے عظیم فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال ظاہری تک کبھی بھی ایسے 3 دن نہیں گزارے جس میں آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ اللہ اکبر! اگر آپ چاہتے تو سیر ہو کر کھا سکتے تھے، لیکن آپ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث کا مختصراً میں نے بیان کیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سخاوت کے عظیم درجے پر فائق ہیں، اخلاقیات کے بلند درجوں پر فائق ہیں۔ ہم ان کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، رب کریم ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہم دے سکتے ہیں، ہم لینے والوں میں سے نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب، ڈبل ثواب، ایک صدقے کا، ایک صلہ رحمی کا، رشتہ داری نبھانے کا۔ اور سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ جو رشتہ دار ناراض ہو گیا ہے نا، یقین مانے اس پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے، اور افضل سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے ماننے جاننے اور پیار محبت والے کو دیتے ہیں نا، جو ہمیں دیتا ہے اس کو دیتے ہیں۔ حالانکہ افضل یہ ہے کہ جو ناراض ہو رشتہ داروں میں، اس پر صدقہ کریں، اس پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ جس کا باپ فوت ہو جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص یتیم کی کفالت کرے، میں اور وہ کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ کلمے اور بیچ والی انگلی کے درمیان تھوڑا فاصلہ، اس پر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ۔ تو مسکینوں پر خرچ کریں۔ مسکین کون ہے؟ وہ نہیں جو پروفیشنل مانگتا پھرتا ہے، بڑا فنکار ہے یہ تو بھائی، وہ نہیں جو لقمہ 2 لقمہ اور کھجور 2 کھجور لے کے چلا جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، مسکین کون ہے؟ فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اس سے بے نیاز کر دے، نہ اس کے آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہم اس کو اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں کیا کہتے ہیں؟ سفید پوش، بظاہر صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا ہے مگر بیچارہ ضرورت مند ہوتا ہے۔ فقیر تو مانگ لیتے ہیں، چوریاں کر لیتے ہیں، ڈکیتیاں کر لیتے ہیں، اور مالدار لوٹ لیتے ہیں بعض۔ اب یہ بیچارہ شریف آدمی سفید پوش، اس کو کوئی ضرورت مند سمجھتا نہیں، اس کو کوئی دیتا ہی نہیں، تو یہ آزمائش میں آتا ہے۔
مسافروں پر خرچ کریں اور دینی طلبہ پر خرچ کریں تو کیا بات ہے۔ اللہ کریم نصیب فرمائے ارشادات غوث اعظم کو ہم سنیں سمجھیں اور عمل کریں تو یقین مانیں ظاہر باطن ٹھیک ہو جائے گا، دنیا آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ نصیب کرے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا وہ